الحمد رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے دوران دو تین خواتین و حضرات نے مجھ سے کچھ نقطوں کی وضاحت کے لیے فرمایا تھا، تو یہ چونکہ ہماری گفتگو کی نشست ایسے ہی مقصد کے لیے ہے کہ کسی طرح اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے بارے میں ہمارے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ یہاں کس نقطۂ نظر سے تشریف لاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آپس کی گفتگو کا بہترین فائدہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تاکہ ہم رب کی بندگی ایک بہتر انداز میں کر سکیں۔ تصوف اور روحانیت میں بھی انسان در حقیقت کچھ بھی نہیں کرتا، ما سوائے اس کے کہ وہ اپنی زندگی کو احکامات الہی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی ایک صاحب میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے گاڑی میں، ان کے بزنس کی بات تھی، تو میں ان سے کچھ مارکیٹنگ کے بارے میں ان کی گفتگو کر رہا تھا، تو میں ان سے یہی گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ کے مارکیٹنگ کے لوگ سچائی پر چلیں کہ کسٹمر کو تمام چیزیں نہایت سچائی اور صاف گوئی کے ساتھ بتا دیں اور ایک قیمت کی بنیاد پہ کام کریں کہ جو قیمت لینی ہے سر وہی کہی جائے، تو شروع میں دقتیں تو ضرور آئیں گی، مارکیٹنگ کم ہوگی، کمپنی کی سیلز ڈراپ کر جائیں گی، لیکن گریجولی دوبارہ سے وہ پک اپ کریں گی اور ایک بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی۔ اس ضمن میں نے پھر انہیں ایک بات کوٹ کی کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے یہ کہ وہ لوگ جو اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو فقیر روحانیت میں ڈوبتا ہے اور روحانیت کے حصول کے سلسلے میں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، تو اس کے انعام کے طور پہ رب تعالی رحمت فرماتا ہے اور اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اگر علم تصوف کے چکر میں، تو بھی اس کا حصول ممکن ہی نہیں اس وقت تک جب تک کہ اسلام کے بارے میں ہمارے کنسیپٹس کلیئر نہ ہو جائیں۔ اور اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کنفیوژنس کہاں کہاں پیدا ہوئے ہیں اسلام کے بارے میں، تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی اگر تھوڑی سی گہری نظر ڈالیں تو اندازہ یہ ہو جائے گا کہ ما سوائے نیک لوگوں کے 99% ہمارے ایکشنز جو ہیں روزمرہ زندگی میں وہ اسلام کی اصل روح اور اسلام کے اصل احکامات سے ہٹ کے ہیں، ہم ان کی پابندی نہیں کر پاتے۔ کچھ میں تو ہم دیدہ دانستہ ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اکثریت کی خلاف ورزی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے کنسیپٹس ہی کلیئر نہیں ہیں۔ تو اس لیے سوالات کے جواب میں پہلے دینا چاہتا تھا، کیونکہ جو سوال پیدا ہوتے ہیں لامحالہ کنفیوژن ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو سود کے بارے میں مجھ سے کسی خاتون نے سوال کیا تھا
کہ سود جو معمر لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو جن کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، وہ اپنے پیسے کو عام طور پر ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس یا فکس ڈپازٹ کی صورت میں بینک میں جمع کرا دیتے ہیں، اور ان سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے وہ اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں وہ جاننا چاہتی تھیں کہ وہ سود ہے یا نہیں۔ بہرحال سود ہے، اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اسلام کی کچھ احکامات ایسے ہیں جہاں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے۔ چوری ہے، جیسے چوری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن یہ حد جاری کرنے سے پہلے قاضی پر لازم ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اس شخص نے چوری کیوں کی ہے۔ تو اگر تو کسی نے بھوک سے مجبور ہو کے چوری کی، اس کے بچے بھوکے مر رہے تھے، ان کو دیکھ نہیں سکا، چوری کر لی، تو حد جاری نہیں ہوگی اس پر۔ یہ ایک ریلیکسیشن موجود ہے۔ آپ گھوڑے کا گوشت نہیں کھا سکتے، حلال نہیں ہے، لیکن جان بچانے کے لیے اگر کوئی اور ذریعہ نہ رہ جائے تو آپ کھا سکتے ہیں، ریلیکسیشن موجود ہے۔ اسی طرح شراب حرام ہے، لیکن اگر جان بچانے کے لیے بطور دوا ایک انتہائی محدود مقدار میں پی جائے جتنی کہ انتہائی ضروری ہو، اس کی اجازت ہے، انہیں صرف جان بچانے کے لیے۔ اب اس کی آڑ لے کے اگر شراب کی خریداری بڑھ جائے آپ لوگوں کی تو وہ زیادتی ہوگی، صرف جان بچانے کے لیے ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سود کے سلسلے میں اس قسم کی کوئی ریلیکسیشن کہیں موجود نہیں ہے۔ تو اس کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے، دیکھ لیا جائے کہ کچھ ایسے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جس میں آپ کو ایک فکس پروفٹ نہیں ملتا، بلکہ نقصان کا پہلو بھی رہتا ہے کہ جتنی ان کی آمدنی، نفع یا نقصان جو بھی ہے، اس کے مطابق آپ کو آپ کے انویسٹمنٹ پر نفع میں یا نقصان میں حصہ مل جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ کی اسکیموں میں لگانے کا ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ کم سے کم آپ کا پیسے کے ڈوبنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ نقصان میں ضائع ہو جائے تو اور بات ہے، وہ کاروبار کا حصہ ہے، نفع نقصان ہوتے رہتے ہیں، لیکن بے ایمانی کے ذریعے سے آپ کا پیسہ کھا نہیں لیا جائے گا، تو وہ وہاں انویسٹ کیا جا سکتا ہے پیسہ۔ لیکن فکس ڈپازٹس بینک کے پاس یا ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، یہ چونکہ ایک مخصوص مدت کے لیے پیسہ جمع کرایا جاتا ہے اور اس کے منافع کی شرح شروع ہی میں طے کر لی جاتی ہے اور اس میں پروفٹ گارنٹیڈ ہے، تو وہ سود کے ضمن میں آئے گا، اور وہ مناسب نہیں کہ اسے اس آمدنی کو اپنی ذات پر خرچ کیا جائے۔ دوسری ایک چیز میں جو آج واضح کرنا چاہتا تھا وہ خالصتاً فقیری نقطۂ نظر سے، درویش کی نقطۂ نظر سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہر ایک چیز کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور فائدے بھی ہوتے ہیں، اس کی اسٹرینگس بھی ہیں اور اس کی ڈاؤن سائڈ بھی ہوتی ہے۔ آپ دوا کھاتے ہیں، ذرا احتیاط نہ کی جائے تو ضرورت سے زیادہ کھا لی جائے۔ اگر 10 دن ضرورت ہے دوا کے کھانے کی، اگر آپ نے 15 دن 20 دن کھا لی یا اوور ڈوز کر لی آپ نے، تو اندیشہ یہ ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ یہ دوا کی ڈاؤن سائڈ ہے۔ پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ تلوار ہے، وہ آپ کی حفاظت کی کام آتی ہے، جہاد میں کام آتی ہے، لیکن بے احتیاطی سے
کوئی ہاتھ لگا بیٹھے تو گھر کا ہی کوئی فرد اپنا ہاتھ کاٹ لے گا، اس کی ڈاؤن سائڈ ہے. اسی طرح یہ دعا کا بھی ایک اندیشہ اس میں باقی رہتا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہم پر کیا فرض کیا اور اس پرٹیکولر معاملے میں رب کیا حکم دیتا ہمیں. اب جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں کہ صاحب میرا 8-9 سال کا بچہ ہے، وہ میری بات ہی نہیں سنتا، دعا کر دیجیے. یا آ جائیں گے کہ سب میرے جسم میں دردیں ہوتی ہیں، دم کر دیجیے. یا یہ ہوگا کہ صاحب میں نے بجلی کے میٹر کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، دعا کر دیجیے کہ اس کا ڈیمانڈ نوٹ ایشو ہو جائے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تن آسانی دیکھیں یا یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں ہمیں حکم کیا دیا. بچے کی پیدائش کے بعد جو پہلا بہترین تحفہ ماں باپ اولاد کو دے سکتے ہیں وہ ہے ان کے اچھے نام ان کو دینا. یہ ماں باپ کی طرف سے پہلا اچھا تحفہ ہے جو انسان اپنی اولاد کو دیتا. اس کے بعد ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں. اگر اپنے بچوں کی تربیت ہم محنت سے نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ڈیزائرڈ ریزلٹس پیدا نہیں ہوتے. ہم بچے کی تعلیم و تربیت میں محنت اور حکمت دونوں کو کام میں لائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں. اللہ کے حضور یہ دعا کیجیے کہ یا باری تعالیٰ میرے اندر جو سکت تھی میں نے تو اس پہ محنت کر لی، تو اس محنت کو قبول فرما اور میری اولاد کو نیک اور صالح کر دے. لیکن ایسا نہیں کہ ہم بچے پر توجہ ہی نہ دیں، اس کی تربیت پر محنت ہی نہ کریں، اور جب اس کے غیر پسندیدہ نتائج آنے لگے تو بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے اور بچے پر محنت کرنے کے ہم دعا کرنے والوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیں. یہ مومن کا طریقہ کار نہیں، یہ ہمیں بے عملی کی طرف لے جائے گا، اور سست لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اسی طرح اور ہمارے کام ہیں. اب یہ اگر ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اگر بجلی کے میٹر لگنے کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، دعا یہ کرا رہے ہیں کہ وہ جلدی نکل آئے، تو میرے نزدیک تو یہ ہے یا کسی بھی فقیر کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ خواہش کرنا کہ میرا کام پہلے ہو جائے دوسروں کا کام بعد میں ہو، یہ تو ویسے ہی مومن کی شان کے خلاف ہے. پھر اس میں احتمال تو یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہم سے پہلے اپلائی کیا ہے وہاں آؤٹ آف ٹرن ہماری باری پہلے آ جائے تو ان کی حق تلفی ہو گئی. تو جس چیز کی بنیاد ہی حق تلفی پر ہے وہ ہمارے لیے مبارک کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. یہ دو میں نے معمولی سی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. ہم اسی طرح اور معاملات کو اپنی زندگی کے اگر دیکھ لیں تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ فرض یہ ہے ہم اپنے کاموں میں پوری حکمت و دانش کے ساتھ
اور پوری قوت سے جدوجہد کریں. جب ہم اپنی مقدور بھر کوشش کر دیکھیں تو پھر رب کے حضور دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ، جو تو نے ہمیں ہمت عطا فرمائی تھی، جو تو نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی تھی، ہم نے اس کے مطابق محنت کر لی. اب تو اپنے رحمت کے صدقے اگر تو بہتر سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں ہے تو کامیابی عطا فرما دے. اس میں بھی فیصلہ رب پہ ہی چھوڑیں کہ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر سمجھتا ہے تو ہمیں کامیابی عطا فرما دے. یہ مسلمان کی سی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں جو اولیاء اکرام ہیں اگر وہ مستجاب الدعوات ہو سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہوگی اس سے اندازہ کر لیجیے. ایک ہلکا سا آنکھ کا اشارہ، ابرو کا ہلکا سا اشارہ کافی ہے، کام ہو جاتا. لیکن ذرا یہ تو دیکھیے کہ آپ نے کتنے غزوات لڑے، اور پھر غزوات کے علاوہ دیکھیے غالباً 105 یا 110 جنگیں ہیں. غالباً کہہ رہا ہوں کیونکہ صحیح فگر اس وقت میرے ذہن میں نہیں، جو لڑی گئیں، جس میں مہمیں بھیجی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کوشش نہیں تھی تو کیا تھا؟ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا فرما دیتے؟ تو جنگ بدر کے موقع پہ مکہ مکرمہ کی طرف سے آنے والا لشکر راستے ہی میں تباہ ہو جاتا. کیا دشوار تھا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیاوی طور پہ ہی حل کیا کہ جو کچھ وسائل میسر تھے وہ لے کے تو باقاعدہ ان سے جنگ کرنے کے بعد فتح حاصل ہوئی. اور اس کے اندر یہ دونوں چیزوں کی مثال مل جائے گی کہ لڑائی بھی لڑی ہے باقاعدہ، اور جو وسائل تھے ان کو اکٹھا کیا. پھر اسٹریٹجیکلی جو بہترین لوکیشن تھی لڑائی کے لیے اس میدان کو چنا، میدان بدر، اور اس میں پوری حکمت و دانائی کے ساتھ اپنے فورسز جو صرف 313 بندوں پر مشتمل تھی اس کو ڈپلوائے کیا، اور پھر تمام رات اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کی، فتح و نصرت کی. تو یہ ایک بہترین مثال ہے ہمارے لیے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے دنیاوی کاموں کے لیے دوڑے دوڑے پھرتے رہیں ادھر ادھر، اور ظلم یہ کر رہے ہیں کہ نہ صرف خود اس راہ پہ چلتے ہیں بلکہ اپنے معصوم بچوں کو کہتے ہیں کہ جا کے دعا کرانے والوں کے پاس دعا کراؤ کہ میں پاس ہو جاؤں. وہ کچے ذہن ہیں ابھی. ان کے دماغ میں جو ایک امپرنٹ بیٹھ جائے گا وہ یہی ہوگا کہ محنت کون کرے، دعا کرا لیں گے کام ہو جائے گا. تو یہ بے عملی کی شکل بن جائے گی. اس طرف نہ جائیں، بلکہ بچے کو ہر وقت یہ سمجھائیں کہ دعا کرنا بڑی اچھی بات ہے، مسلمان کو دعا کرنی چاہیے اللہ کے حضور، لیکن اس طرح سے جس طرح سے رب تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے ہم اپنی عملی کوشش کر لیں، اور جب عمل کر چکے ہیں تو پھر دعا کر لیں. تو یہ میری گزارش ہے کہ آپ مومن کی راہ پکڑیے، سچے مسلمان کی راہ ہے، جیسا اسے کرنا چاہیے کہ دنیاوی معاملات کو آپ عملی طور پہ ایفرٹ ضرور کیجیے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور عزت بھی عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب تعالی سکون عطا فرما دے گا ہمیں.
اور کسی صاحب کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو فرما دیں۔ شاہ صاحب آپ نے سود کے بارے میں بیان کیا ہے، تو شاہ صاحب یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا سیونگ اکاؤنٹ ہے، تو یہ والے جو ہیں یہ ہم لوگ چلا سکتے ہیں یا اس کے بارے میں ذرا بیان فرما دیجیے۔ دیکھیے، زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا چلنا چلتا ہے۔ اب آج کی دنیا میں کاروبار کی جو نوعیت ہے وہ لوکل نہیں رہی، وہ نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر پھیل گیا ہے۔ اب انٹرنیشنل لیول پر یا ایون نیشنل لیول پر انٹر سٹی ٹرانزیکشنز کے لیے بینک اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب یہ مجبوری آن پڑی ہے، تو ہم دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں تو، لیکن احکامات الہی کی خلاف ورزی نہ ہونے دیں۔ بینک میں اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہماری اب مجبوری ہو گئی ہے۔ لیٹر آف کریڈٹ کھولنا ہے، آپ نے پیمنٹس کو ٹرانسفر کرنا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک، پے آرڈرز بنوانے ہیں، بینک ڈرافٹ بنوانے، پھر سیکورٹی آف منی ایک علیحدہ ایشو ہے۔ گھر میں اگر اتنا کیش آپ رکھیں تو لٹ جانے کا اندیشہ ہے، اور ان سب باتوں کے بعد قانوناً ہمیں ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف جانا ہے کہ ہمارا جتنا کاروبار ہے وہ سب کا سب ڈاکومنٹڈ ہو، ورنہ قانون اپنے گرفت میں لے لے گا۔ جب ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو آپ کو بینک اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہوگا۔ کرنٹ اکاؤنٹ پر تو ویسے ہی کسی قسم کا کوئی سود ادا نہیں کرتا بینک، بلکہ الٹا چارجز کاٹتا ہے اس کے۔ رہ گئی سیونگ اکاؤنٹ کی بات، تو اس میں ہم بڑی آسانی کے ساتھ ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم وہ سود نہ لیں، اس کو لکھ دیں، اس میں پروویژن موجود ہے کہ آپ کو سیونگ اکاؤنٹ ود انٹرسٹ چاہیے یا نان انٹرسٹ سیونگ اکاؤنٹ آپ لینا چاہتے ہیں، تو آپ نان انٹرسٹ سیونگ اکاؤنٹ لے لیں، تو سود کا پیسہ آپ کے پیسے میں شامل ہی نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے جمع کرایا واپس لے لیا آپ نے۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ پر تو ویسے ہی کوئی سود ادا ہی نہیں کرتا بینک، بلکہ الٹا آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں۔ اب وہ جو نمبر پر آنے والی بات ہے وہ نہیں رہی، اس لیے وہ دعا کے لیے کہتا ہے کہ میرا نمبر آنا ہے، تو وہ ان کے مقابلے کے لیے کہتا ہے، اس لیے کسی حد تک تو اس کی درخواست ہے دعا۔ بات یہ ہے کہ میں جس ترتیب سے آپ نے گفتگو فرمائی اسی ترتیب سے میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، اور نہ ہی میں فتویٰ دینے کا سزاوار ہوں، اور سعودی عربیہ سے اگر کسی صاحب نے یہ بات کہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس پر کامنٹ کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ میرا ذہن جو کچھ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اچھے کام کے لیے ایک بری راہ استعمال کر لیں گے۔ اگر ہماری نظر میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو کچھ ہماری فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہے، تو یہ کیوں نہ کیا جائے کہ ہم اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کا حصہ اس تک جا پہنچائیں۔ کیا جائے کہ ہم بینک میں پیسہ رکھ کے اس کا سود کما کے وہ حرام اللہ کی راہ میں دے دیں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے حرام پیسے کی خیرات اور صدقہ وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ ہاں، البتہ یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ اندیشہ ہو
کہ ہم نے ایک ایسے بینک میں پیسہ رکھا ہے جس کا سود اسلام کے دشمنوں کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا اور وہ اس سے طاقتور ہو کے اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، یا کم سے کم اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس کا ایک حل دوسرا یہ ہے کہ وہ پیسہ وہاں اول تو رکھا ہی نہ جائے تاکہ سود ہی لگ کر پائے. لیکن اگر ایسے بینک میں پیسہ رکھنا ضروری ہو جائے تو وہ سود لے کے اپنے ہی ملک کی کسی نان مسلم آرگنائزیشن کو دے دیا جائے بغیر یہ نیت کیے کہ یہ صدقہ ہے یا خیرات، صرف بغیر کسی نیت کے وہاں جمع کرا دیا جائے. لیکن جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے، پاکستان کے اندر اگر ہم یہ سود چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے تو وہ بینک کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے. پاکستانی بینک ہیں، وہ پیسہ الٹیمیٹلی پھر اسی جگہ سرکولیشن میں رہتا. جو فورن بینکس یہاں کام کر رہے ہیں ان میں بھی زیادہ حصہ یہیں رہ جاتا ہے، صرف پروفٹ کی صورت میں باہر چلا جاتا ہے. تو ہم فورن بینک میں اکاؤنٹ نہ رکھیں، تو اس کو تو ہم یوں اوائڈ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم نیک کام کو غلط طریقے سے کرنے لگ جائیں. دوسری بات یہ کہ صاحب وہ جن صاحب نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے وہاں چونکہ دوسرے لوگ پیسہ خرچ کر کے کام جلدی کرا لیتے ہیں تو یہ بیچارہ پیسہ نہیں خرچ کرتا، تو دعا پہ رلائے کرنے لگتا. تو اس ضمن میں شاید میں نے کسی گزشتہ نشست میں ایک گزارش یہ کی تھی کہ فرض کر لیجئے کہ پورے شہر میں بجلی چلی گئی ہے اور شہر اندھیرے کی لپیٹ میں ہے. ہم میں سے کسی ایک آدمی کے پاس ایک موم بتی ہے، وہ اس خوف سے کہ میں اتنے بڑے شہر کے اندھیرے کو دور نہیں کر سکتا اس موم بتی کو نہ جلائے اور اس اندھیرے کا حصہ ہو جائے، اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ وہ یہ سوچ لے کہ میری ایک چھوٹی سی موم بتی، چلیے زیادہ نہیں تو شہر کے 150 مربع گز کے علاقے کو روشن کر دے گی. کم از کم اتنے علاقے میں تو روشنی ہو جائے گی. تو اس اندھیرے میں اس موم بتی کو روشن رکھتا ہے، ایٹ لیسٹ 150 مربع گز کا علاقہ روشن رہتا ہے اور لوگوں کو وہاں نہیں ٹھوکر لگتی اندھیرے کی وجہ سے. اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اس کی ایک موم بتی کو دیکھ کے شاید کوئی اور جس کے پاس موم بتی ہے یا اسے خرید لینے کی استطاعت ہے وہ موم بتی خرید لے اور ایک اور موم بتی جل اٹھے اور یوں یہ دیے سے دیا جلے اور پورے شہر کا اندھیرا دور ہو جائے. سسٹم خرابی وہاں ہوتے ہیں جہاں سسٹم کے اندر پیدا ہونے والی خرابی کا حصہ ہم بن جاتے ہیں. اور اگر ہم میں سے ہر آدمی یہ ڈٹ گیا یہ سوچ کے کہ مجھے باقی سب سے قرض نہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا، باقی بھلے کرتے رہیں، اگر ہر آدمی نے یہ سوچ لیا تو سسٹم آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو گیا، کوئی خرابی رہ نہیں جاتی. پھر اسلام نے کیا کیا تھا؟ یہی سب تو کیا تھا، قلب بدل ڈالے تھے اسلام نے. جس نے اسلام قبول کیا وہ کس کس ظلم و ستم سے گزرا ہے اہل قریش کے، کیا کیا نہیں انہوں نے سہا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان پر، اسلام پر قائم رہی ہیں. تھوڑا سا ہمارا چونکہ کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتا، جب ہم کہتے ہیں ایمان پر قائم رہا تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید وہ کلمہ شریف کی بات ہم کر رہے ہیں، اس پہ قائم رہا. اسلام ایک کلمے کا نام تو نہیں ہے، وہ تو ابتدا ہے، دروازہ ہے اسلام میں انٹر ہو جانے کا. وہ آپ نے لاک کھولا، آپ انٹر ہو گئے کلمہ پڑھ کے، دروازہ کھل گیا ہے آپ کے لیے. اب اس دروازے کے پار تو ایک پورا شہر آباد ہے اسلام کا، بے پناہ احکامات ہیں. تو جھگڑا صرف کلمے کا تو نہیں ہے،
تو ان لوگوں نے تو اس پورے سسٹم کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اپنے اوپر لبادے کی طرح اوڑھ لیا. جھگڑا تو اس تمام سسٹم کا ہے. اسلام جو ہے وہ تو پورا ایک سسٹم ہے, وے آف لائف ہے پورا. تو جھگڑا تو اس وے آف لائف کا ہے. وہ انہوں نے اپنا وہ وے آف لائف نہیں چھوڑا جسے انہوں نے کلمہ پڑھ کے اڈاپٹ کیا تھا. وہاں یہ سوال ہی نہیں اٹھا کہ لو اگر میں ایک جھوٹے بھی ہاں کہہ دوں کہ میں نے چھوڑ دیا ایمان تو مجھ کو تو غلامی سے رہائی مل جائے گی, میرے لواحقین بڑے کمفرٹ میں آ جائیں گے, میں کمفرٹ میں آ جاؤں گا. انہوں نے نہیں چھوڑا. وجہ یہ تھی کہ وہ دل بدل ڈالے تھے. انہوں نے اسلام سیکھا نہیں تھا, قبول کیا تھا, صدق دل سے قبول کیا تھا. تو وہاں اسی لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی دکھ ان کو اس اصول سے ہٹا نہیں پایا. یہاں بھی ہمارے یہاں ہم بہت آسانی کے ساتھ, جس میں شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر روزمرہ کی زندگی پہ نظر ڈال لیں تو 99% احکامات سے ہم روگردانی کر رہے ہوتے ہیں. بہت کنوینئنٹلی ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں وہاں سے. اگر ڈٹ جائیں کہ نہیں میں تو پیدا ہی مسلمان کے گھر میں ہوا تھا, تو میں موروثی مسلمان بھی ہوں کہ وراثت میں ملا, اور اپنی فری ویل پر بھی مسلمان, میں نے مسلم بائی چوائس. دونوں ہی باتیں, مسلم بائی برتھ اینڈ مسلم بائی چوائس. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ استاد کا احترام زیادہ لازم ہے صاحب کی نسبت, اس لیے کہ کوئی صاحب میرے والد ہیں, یہ اس میں میری چوائس کو دخل نہیں تھا, وہ نیچر کا فیصلہ تھا. لیکن استاد تو میری بائی چوائس ہے, اپنی مرضی سے چنا ہے میں نے. تو اسی طرح مذہب جو ہے, بائی برتھ تو ہم مسلم ہیں لیکن بائی چوائس بھی ہونا چاہیے. جب ہم بائی چوائس ہوں گے تو پھر اس کی ایک چھوٹے سے چھوٹے حکم پر بھی عمل کریں گے. سر کسی وسیلے سے دعا کرنا کیسا ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, غالباً لاسٹ سنڈے ہی شاید اس میں نے عرض کی تھی. دیکھیے ان چیزوں میں نہ پڑیے, فروئی چیزیں ہیں. میرا اپنا انداز جو ہے دکھنے کا چیزوں وہ تو یہ ہے کہ کیا جو بڑی چیزیں ہیں جس کے لیے اللہ نے مجھ پہ گرفت کرنا ہے, کیا میں ان پہ عمل کر چکا پہلے؟ اگر میں صرف جھوٹ بولنا ہی نہیں چھوڑ سکا ابھی تک, میں غیبت ہی نہیں چھوڑ سکا, لوگوں کے حق مارنا ہی نہیں چھوڑ سکا, ماں باپ کی نافرمانی سے باز نہیں آیا ابھی تک, تو میرے پاس جواز ہی نہیں کہ میں ایسی فروئی چیزوں کے پیچھے جاؤں. تو پہلے وہ چیزیں جو بنیاد ہیں اسلام میں بنیادی طور پر آپ سے چاہتا ہے اسلام کی یہ آپ دور کر دیجیے. تو اگر میں پہلے ان کو اپنے اندر سے دور کر لوں پھر ان فروئی چیزوں پر جاؤں تو ایک بات بھی ہے, یہ تو بہت آگے کی چیز ہے. اور اب پھر بھی آپ کا چونکہ سوال ہے تو میں جواب عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. سب سے زیادہ ضروری اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ جب وسیلہ کہتے ہیں تو اس سے مطلب کیا ہے. وسیلے سے آپ یہ واسطہ تو دے سکتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے, اپنی رحمت کے صدقے اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, یا فلاں آدمی تیرا نیک بندہ تھا, تیرے مقربین میں تھا, تجھے اس سے تیری دوستی کا واسطہ, تو ہم پر رحم کر دے. مانگ اللہ ہی سے رہیں تو یہاں تک تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وسیلے سے مراد آپ کی یہ ہے کہ میں کسی
مزار پر جا کر ان سے یہ کہوں کہ آپ مجھے رزق دے دیں، نعوذ باللہ، یا آپ میری فلاں مشکل دور کر دیجئے، نعوذ باللہ، تو وہ شرک ہے. کیونکہ مشکل کشا رب تعالیٰ ہی ہے، مددگار رب تعالیٰ ہی ہے، وہ وسیلہ کچھ اور ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ آپ وسیلے سے کیا مراد لے رہے ہیں. آپ نے اگر دعا مانگنی ہے تو اس طرح تو ضرور مانگیے، لیکن کسی غیر اللہ سے نہ مانگیے. شاہ صاحب، یہ کچھ دکاندار حضرات جو ہیں وہ ایک لوکل برانڈ کو دوسری پیکنگ میں لے کے سیل کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام کے اندر بھی ہے کہ جو چیز آپ ہمیں دے رہے ہیں اور وہ آپ ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوکل ہے، اور جب ہم بھی سیل کریں گے تو اس کو لوکل کر کے دیں گے، تو ایسی صورت میں یہ کس زمرے میں آتی ہے یہ چیز؟ دیکھیے، آپ سود کو پروفٹ کا نام دے دیجئے، ہدیے کا نام دے دیجئے، نذرانے کا نام دے دیجئے، رہے گا وہ سود ہی. اگر ایک شخص نے محنت کی اور اپنا برانڈ نیم اس نے پاپولر کیا مارکیٹ میں، آپ اسی برانڈ نیم کو یوز کر رہے ہیں، لینے والے کو لاکھ کہیے کہ یہ لوکل ہے، لیکن در حقیقت تو دکاندار انڈائریکٹلی اس کسٹمر کو یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ برانڈ یہی ہے جو اس کے اوپر لکھا ہے، لیکن مینوفیکچر یہ پاکستان میں ہوا ہے، تبھی آپ لوکل کر رہے ہیں. تو چیٹنگ کا ایلیمنٹ تو موجود ہے. ایک تو اس اینگل سے یہ چیٹنگ ہے، دوسری آپ کسی کی ہوئی محنت کو کیش کرنا چاہ رہے ہیں. جس انسان نے محنت کر کے اپنا برانڈ نیم پاپولر کیا، آپ اسی کے برانڈ نیم کے تحت جب بیچیں گے تو کسی دوسرے کی محنت کو آپ کھائیں گے، وہ حق تلفی ہے، دوسرے کی حق مار رہے ہیں. تو دونوں ہی اینگل سے وہ غلط ہو جائے گا، وہ درست نہیں ہے. سر یہ زیادہ اقسام پروفٹ اینڈ لاس بینکوں میں پی ایل ایس اکاؤنٹ وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک. پروفٹ اینڈ لاس دیکھیے، وہی تو ابھی میں نے گزارش کی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. صرف اتنا کر دیا کہ پہلے بینک اوپنلی انٹرسٹ لکھا کرتے تھے، وہ انہوں نے یا پروفٹ کہہ دیا یا مارک اپ کہہ دیا. سر اس میں یہ تھا نا، ان کا تھیسس یہ تھا، یہ بینک والے جو ہیں یہ انویسٹ کریں گے اور پھر وہ کیلکولیٹ کریں گے کہ اس میں لاس ہوا ہے پروفٹ ہوا ہے. اگر لاس ہوا ہے وہ لاس اس کو بھی سفر کرنا پڑے گا، ڈرائیور کو بھی، اور اگر پروفٹ ارن کیا ہے بینک نے تو وہ ان کو بھی ریٹیبلی شیئر. نہیں، وہ صرف کہنے کی حد تک تھا، تھیوریٹیکلی یہ تھا. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کیسز سنتے تھے اپنی سروس کے زمانے میں، تو آپ کے سامنے کئی بینک کے کیسز آئے ہوں گے، دونوں ہی طرح کے، کہ وہ انڈسٹری جن کو وہ پیسہ ادھار دیتے تھے ان سے وہ 22% انٹرسٹ چارج کر رہے تھے ان دنوں، اور جو لوگ وہاں پیسے جمع کراتے تھے اپنے سنگل اکاؤنٹ میں یا فکس ڈپازٹ میں، تو فکس ڈپازٹ کے اوپر وہ 18% پروفٹ دیتا تھا بینک، اور سیونگ اکاؤنٹ پر 6.5% فکس تھا. تو جو پروفٹ فکس ہو گیا وہ تو سود میں آ گیا، کیونکہ تینوں ہی شرائط وہاں سود کی پوری ہو گئی کہ نہ پیسہ لگانے والے نے اس میں کوئی محنت کی، نہ پیسہ لگانے والے کا کوئی رسک کا ایلیمنٹ اس کے اندر شامل ہوا. اب تو سر وہ 1% دیتے ہیں تو ڈومینل سا دیتے. دیکھیے، اب یہ تو اب جاپان کے اندر 0% ہے انٹرسٹ ریٹ. بہرحال کام تو سود ہی کا ہے، چاہے 1% دینا ہو یا 2% دیں یا کوئی بھی دیں. آپ کا شان ہو جائے، یعنی کبھی بھی وہ لاس تو دیتے نہیں، پروفٹ تو دیتے ہی ہیں. نہیں، وہ فکس ہے ریٹ پروفٹ. کچھ ہو لیکن وہ دیتے ہیں، یہ ہے.
اس لحاظ سے وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. یہ ایک نقطہ، ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، مسلمان ہے، انہوں نے عربی کی گرامر کے ساتھ کھیلے ہیں، تو وہ زیر اور زبر اور پیش کے قصے میں ربا اور ربا اور ربا اس کے قصے میں، تو اس کو انہوں نے کہا کہ صاحب دیکھیے، سود جو ہے جس کو اسلام منع کر رہا ہے، یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، اس میں میرے کوئی ویوز نہیں، وہ تو یہ ہے کہ کسی کو ایکسپلائٹ کیا جائے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کو کوئی آدمی مجبور ہے بیٹی کی شادی اسے کرنا ہے، پیسہ نہیں ہے، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ صاحب مجھے آپ 10,000 روپے دے دیجیے، تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن مہینے کا تم مجھے اتنا پروفٹ دو گے. یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں آپ، یہ ان کے کہنے کے مطابق، تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے. اور ان کے کہنے کے مطابق یہ کہ ایک آدمی پروجیکٹ لگا رہا ہے، وہ اپنی خوشی سے آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ پروجیکٹ لگا رہا ہوں، ضمانت کے طور پر یہ پروجیکٹ کے پیپر تم مجھ سے لے لو اور مجھے اتنا پیسہ دے دو، اور میں تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے پروفٹ کے دے دیا کروں گا، یہ اس زمین نہ جاؤ. اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ اگر ایک آدمی روزانہ ایسی جگہ بیٹھتا ہے یا ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جو ڈرنک کرتے ہیں، تو وہ پہلے تو ان کے ساتھ جا کے بیٹھے گا کہ میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کچھ دن کے بعد لامحالہ یہ ہو جائے گا کہ وہ کوئی دوست کہے گا ذرا یہ بوتل تو مجھے پکڑانا، تو اس نے اٹھا دی، اور پھر اس کے بعد آئے گا کہ چلو دوستوں کے لیے میں ڈھیل دوں. تو یہ سلسلہ دن بدن بڑھتے بڑھتے یہاں آ جائے گا کہ وہ پینا شروع کر دے گا. یہ انسانی کمزوری میں ہے. کئی بار ہوتا ہے آدمی تھکا ہوا ہے، نماز ساری رات تو پڑھ لی اس نے، عشاء پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، اور درمیان میں اگر کہیں وقفہ آ گیا تو آدمی کہتا ہے کہ یار سوؤں گا نہیں، میں صرف ذرا سا جا نماز پر لیٹ جاؤں تو بس 5 منٹ کے بعد اس کی نماز پڑھتا ہوں. تو وہ جب اس پہ ذرا ٹیڑھا ہو کے ایسے بیٹھتا ریلیکس کر کے، پھر یہ ہوتا ہے کہ ذرا میں ٹانگیں سیدھی کر لوں، تو ٹانگیں سیدھی یا ذرا کمر اب سیدھی کر لوں. بالکل ایسے ہوتا ہے، کئی بار ہو چکا میرے ساتھ بھی. تو وہ کمر سیدھی کی تو سر کے نیچے بازو رکھا، یار آنکھیں بند کر لیتا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اور جہاں آنکھیں بند ہوئی وہ پھر مستقلی ہو جاتی، پھر 9:15 بجے آنکھ کھلے گی. یہ انسانی فطرت میں ہے. تو اسی طرح برائی کی طرف نکل جاتا ہے انسان. تو بہتر یہی ہے کہ انسان پہلا قدم ہی نہیں اٹھائے کسی چیز کے لیے، دوری رہے تو بہتر ہے. جناب شاید پہلا سوال تو یہ کہ جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ اب کوئی ہزاروں میں یا لاکھوں میں تو لگتے نہیں، وہ تو مے بی ملینز اور بلینز میں لگتے ہیں. اس کے لیے جب تک کوئی آپ کے پاس فائنینسر اویلیبل نہیں ہے، بینک کی صورت میں ہے یا کوئی اور ہے، وہ پروجیکٹس کیسے لگیں گے؟ ایک تو یہ سوال ہو گیا. دوسرا ہے کہ جیسے ابھی کچھ بینکس ہیں جو کہ اسلامک بینکنگ کرتے ہیں، فار ایگزامپل میزان بینک ہے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا جو بھی وہاں پہ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اس کو ایک شریعہ بورڈ ہے جو باقاعدہ ایگزامن کرتا ہے، اس کے اوپر وہ فتویٰ دیتا ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہے جو کہ سود پہ بیسڈ ہے یا حرام ہے تو اس کے پیسے باقی پیسوں میں نہیں ملاتے، اس کو باقاعدہ علیحدہ کر کے اس کو چیریٹی میں دے دیتے ہیں، اور ٹرانزیکشن بائی ٹرانزیکشن اس کو ایگزامن کرتے ہیں. کیا وہ جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ اگر آپ ایسے سسٹم میں آ گئے جس پر آج کل کام چل رہا ہے، اس سسٹم کی ایک مجبوری یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس سسٹم کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. اب اگر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں ظاہر پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، تو اس کے بہت سے ڈائریکٹرز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ سودی کاروبار میں جائیں گے، سود کا پیسہ لے کے یہ پروجیکٹ لگائیں گے، تو اس میں ہم حصے داری نہ بنے، اوائڈ کر جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان تو اپنی ہمت اور اپنی استطاعت سے باہر جا کے کام ہی نہیں کرتا، کاروباری اتنا کرتا ہے جو اس کی ہمت اور استطاعت، لیکن اس کے باوجود اگر کہیں پھنس جاتا ہے،
نہیں کر پاتا کچھ، تو پھر مجبوری کی حالت میں اتنا پیسہ بینک سے لے لے جتنا کہ بالکل ناگزیر ہو، اور اسے کوشش کرے کہ جتنی جلدی ادا کر سکے ادا کر دے. وہ میں نے تو پہلے ہی کلیئر کر دی تھی بات کہ جہاں سسٹم کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس سے باہر آپ جا ہی نہیں سکتے، تو پھر جو مجبوری کے عالم میں کرنا پڑ جائے وہاں تک تو مناسب ہے، اس سے آگے اوائڈ کر جائیے. دوسری بات آپ نے بینکنگ سے متعلق کی، کیونکہ میں نے اس سسٹم کو اسٹڈی ابھی تک نہیں کیا ہے، مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اس کو گہرائی سے اسٹڈی کر لیتا کہ وہ کس سسٹم پہ کام کرتے ہیں. تو جس چیز کو میں جانتا نہیں اس کے بارے میں کامنٹ کرنا تو درست نہیں ہوگی بات. صرف آدمی کو اسی کے بارے میں رائے دینی چاہیے جس چیز کو وہ اچھی طرح جانتا ہو. لیکن جو ہی مجھے کہیں موقع ملا اس کو میں اسٹڈی ضرور کروں گا کہ المیزان جو آپ فرما رہے ہیں کہ شریعہ بورڈ جو ہے اس میں بیٹھ کے اسے اسٹڈی کر رہا، وہ ٹھیک ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ پیسہ جو انویسٹ کرتے ہیں وہ کس طرح سے انویسٹ ہوتا ہے، اس پر ریٹرن وہ کس انداز میں لیتی ہے. بنیادی سوال تو یہی ہے، کیونکہ ہمارے بینکس میں اور المیزان کے بینک میں سوائے اس کی کوئی فرق آپ سے سن کر جو مجھے محسوس ہوا میں اس کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا فرق محسوس نہیں ہوا مجھے کہ وہاں ایک شریعہ بورڈ ہے، وہاں مفتی ہیں جو فتویٰ دے دیتے. ود دس ڈفرنس، اگر وہ ہمارے ہی بینک کا سسٹم کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر پروجیکٹ لگانا ہے، آپ گئے، انہوں نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے آپ کو کس کام کے لیے یہ پیسہ چاہیے، جیسا مجھے پلانٹ اینڈ مشینری پرچیز کرنا ہے، کاسٹ کیا ہے $100 million. اوکے، آپ اپنی مرضی کے سورس سے اپنی مرضی کی جگہ سے مشینری خرید لیجیے اینڈ ول گیو یو دا منی ٹو میک دیٹ پیمنٹ. وہ آپ نے $100 million پے کر کے پلانٹ اینڈ مشینری لے لی، وہ آپ سے ڈاکومنٹ سائن کراتے ہیں کہ یہ پلانٹ اینڈ مشینری جو ہے اٹ بلانگس ٹو المیزان بینک اینڈ وی آر لیزنگ ٹو یو فار 10 years آن رینٹل بیسس، اور منتھلی رینٹل جو ہے اٹ ول بی اماؤنٹ ایکس. اب وہ اماؤنٹ ایکس کیسے ورک آؤٹ ہوتی ہے ہمارے یہاں بینکوں میں جو ہو رہا ہے، میں وہ عرض کر رہا تھا. جیسے بینکر سیکورٹی تھا، انویسٹمنٹ بینک، انہوں نے وہ 10 سال کا سود اکٹھا کیلکولیٹ کیا. فرض کر لیجئے وہ $20 million بنا، تو 100 + 20 $120 million ڈیوائڈیڈ بائی 10، 10 سال کا ہے $12 million. کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے. $3 million از دی رینٹل پر کوارٹر. اب آپ $3 million دیتے رہیے، ٹرم پوری ہو گئی 10 سال کی، انہوں نے اس کی اونرشپ جو ہے پلانٹ کی وہ آپ کے نام ٹرانسفر کر دی. اس کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے پارٹنرشپ بیسس کے اوپر اس میں انویسٹمنٹ کی ہے، تو یہ کلیتاً حلال ہے. اس کے برعکس اگر عام بینک جو ہے، نیشنل بینک ہے، ابھی بینک ہے، اس کی آپ اس کا لوننگ سسٹم اگر دیکھیں، وہ کرتے یہ ہیں آپ سے کہ $100 million آپ کو چاہیے ٹو بائی پلانٹ اینڈ مشینری، لے لیجئے، یہ ہے آپ کو مل گیا. اس پر ہم آپ سے اینولی 15% انٹرسٹ لیں گے. 1 سال گریس پیریڈ ہے، 1 سال کے بعد اس کی پرنسپل اماؤنٹ کی ری پیمنٹ شروع ہوگی. اب 15% کے حساب سے انٹرسٹ آپ اینولی دے رہے ہیں، اور اب 100 ملین ہے تو 15 ملین اس کا پر ایئر کا انٹرسٹ ہو گیا. 100 ملین ہے تو 10 ملین پر ایئر پرنسپل اماؤنٹ ہو گئی، رائٹ. یہ ہو گیا 11.5 ملین. 11.5 ملین ڈیوائڈیڈ بائی 12، ٹھیک ہے، رفلی اراؤنڈ 1 ملین پر منتھ آ گیا.
اب جتنا ایک سال کے بعد پرنسپل اماؤنٹ آپ کا پے آف ہو گیا، اگلے سال اس کا جو بقایا اماؤنٹ ہے اس کے اوپر آپ سے انٹرسٹ چارج ہو جائے گا. اب اگر آپ یہ کر لیں کہ 15% پر ایئر کے حساب سے انٹرسٹ کی اماؤنٹ علیحدہ کیلکولیٹ کر لیں، اس کو 100 ملین میں جمع کر دیں، تو اماؤنٹ ٹوٹل نکل آئی جو بینکرز اکویٹی کرتا تھا. اس کو آپ 10 پر ڈیوائڈ کر دیجیے تو اسٹریٹ ایک اماؤنٹ نکل آئی آپ کی. تو بات گھوم پھر کے وہیں چلی گئی، بلکہ ان سرٹن کیسز ایکسپلائٹیشن زیادہ ہو گئی. وہ پلانٹ اینڈ مشینری کی ملکیت ہے بینکرز اکویٹی کی. اگر 8 سال تک آپ پے کرتے رہے، 2 سال کا باقی رہ گیا آپ کے میں، جو کہ بڑی نامنل اماؤنٹ ہو گئی، تو آپ کسی وجہ سے فیلئر میں چلے گئے، تو جتنی اماؤنٹ آپ نے پے کی ہے وہ رینٹل میں چلی گئی. 100 ملین کا کلیم ان کا پورے کا پورا آپ کے ذمہ رہ گیا. تو وہ بھی اماؤنٹ آپ نے دے دی، پھر بھی 100 ملین کا کلیم آپ کا آ گیا. جبکہ دوسری صورت میں یہ ہے کہ جتنا پیسہ دے چکے آپ، تو کورٹ سب سے پہلا کام یہ کرے گی انٹرسٹ تو معاف کر دے گی کہ یہ تو چارج نہیں ہو سکتا مسلمان سے. تو پرنسپل اماؤنٹ جتنی باقی رہ گئی وہ آپ پے کر دیجیے، تو وہ کم پیسے دینے پڑے آپ. وہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سسٹم کون سا ہے. سسٹم کو اسٹڈی کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہوگی. جیسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ سنی سنائی بات پہ نہ تو یقین انسان کو کرنا چاہیے، نہ اس کو آگے بیان کرنا چاہیے. تو اسی طرح اداروں کا بھی ہے کہ جب تک ایک چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے اسے اسٹڈی نہیں کیا اس سسٹم کو، اس پر کامنٹ کرنا نہ صرف بیوقوفی ہے بلکہ زیادتی ہے ان کے ساتھ، بغیر کسی چیز کو جانے میں بیان کر. تو اس کا جس میں مجھے موقع ملا اسے اسٹڈی ضرور کریں گے انشاءاللہ، پھر بات کریں گے اس پہ.